کا کچھ ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیڈیم میں ہر ملک کے کھلاڑی کی حمایت میں الگ الگ لوگ بیٹھے نہیں ہوتے ہیں. بہت اچھا. کچھ وہاں بیٹھے ہیں, کچھ وہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری ٹیم آئے گی تو ہم ادھر سے حوصلہ افزائی کریں گے. بہت اچھا. کچھ ایسا لگتا ہے. سچائی کیا ہے مجھے اس کی خبر تو نہیں ہے, البتہ آج جو آثار ہیں وہ یہی بتاتے ہیں. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے. بہت اچھا. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے, انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. واہ واہ واہ, بہت اچھا. دنیا ویسے بھی تمہیں کچل کر مارنے کی تیاری کر چکی ہے اور تم ایسے بھی بکھرے پڑے ہوئے ہو. لاشیں اگر ٹکڑوں میں کٹ کر کے مرنے کے بعد بکھرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. زندہ لوگ ایک نبی کے امتی, ایک خدا کی وحدانیت کے پرستار, ولیوں کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ اس طرح حصوں میں تقسیم ہو کر کے اپنی جہالت ہی کہہ سکتے ہیں. اگر اس کا ثبوت دیتے ہیں تو یہ تعجب بالائے تعجب ہے. اسی اتوار کو میں کشمیر کی گھاٹی میں تھا. پنچ میں بارڈر کی فورسز لگی ہوئی تھیں, پولیس لائن میں جلسہ تھا. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے لوگ, جہاں پر زندگی کے وسائل نہیں ہوتے ہیں, ڈھنگ کی سڑکیں نہیں ہیں جانے کے لیے, وہاں سے اتر کر کے لوگ آ کر کے جلسے میں بیٹھے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ دیوانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. بہت اچھا. اور آپ تو پہاڑوں سے نہیں آئے ہیں نا, ریگستان سے آئے ہیں, ٹیلوں سے آئے ہیں, تو کچھ زیادہ اس کا فرق محسوس ہونا چاہیے. مگر آج کل ایسا ہوتا ہے جلسوں میں لوگ جاتے ہیں, تھوڑا ٹہل لیں گے, گھوم لیں گے, کیا ہوتا ہے, کیا کیا گیا ہے اسے دیکھ لیں گے, پھر اپنے اپنے حساب سے ٹپڑیاں کرتے رہیں گے. دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. بہت اچھا. اگر یہ احساس مر چکا ہے تو پھر مردوں سے بات کرنا دانش مندی نہیں. بے شک بے شک, حق بات ہے. اگر اس بات کا احساس زندہ ہے تو کم از کم جاگرک ہوں, بیدار ہوں, آنکھیں کھولیں, ہوش کے ناخن لیں. کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو چکا اور کیا کچھ ہونے والا ہے آپ کی نسل کے ساتھ, اس کے لیے کچھ لائحے عمل مرتب کیجیے. بہت اچھا. بہت اچھا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بے شک. یہ عرس سراپا قدس کی تقریب بتاتی ہے ملکوں کو بانٹا جا سکتا ہے. بے شک. کٹیلے باڑ لگائے جا سکتے ہیں, سرحدیں متعین کی جا سکتی ہیں, مگر دلوں میں جلنے والے محبت کے چراغ یہ بجھائے نہیں جا سکتے. بہت اچھا. بے شک. کیا رشتہ آپ کا ہے اس شہنشاہ رکن عالم سے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی رضا کے لیے وقف تھا. بہت اچھا. جس نے لکھوں کا لاکھ مردہ دلوں کو زندگیاں عطا فرمائیں, جو خاندانی ولی تھا, نسل در نسل ولی تھا, ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھا اور پیدا ہوا جب بھی ولی تھا. بہت اچھا. سبحان اللہ. ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بیٹا ہما تن مصروف ہو کر کے تمام تر توجہات کو اس طرف مبذول کرتا تھا کہ ماں جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی تھی. واہ واہ واہ, بہت اچھا. جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اپنے چاروں طرف گرد و پیش کے حالات سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے اس طرف متوجہ ہوتے تھے جس طرف سے یہ صدائے لاہوتی کانوں کے پردوں سے باضابطہ طور پر دلوں کی دنیا میں رس گھول رہی ہوتی. کیا رشتہ ان سے ہے؟
کوئی خاندانی رشتہ ہے؟ بقول شاعر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد دلوں پہ حکومت کون کرتا ہے؟ جو دل کی اصلاح کر چکا ہوتا ہے۔ لوگ دل بناتے ہیں، وہ دل میں پھنس جاتے ہیں، بہت اچھے بھائی، اور دل بدلو بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دل بناتے ہیں نا، رہتے پاکستان میں ہے حکومت، دل کے ہندوستانیوں کے دل پہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دل بنانے والے لوگ، ولیوں نے دل بنائے ہیں، بلڈنگیں نہیں بنائی، محل نہیں سجائے ہیں، بنگلے نہیں بنائے، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہتے تھے، مگر ان کے اس جھوپڑی سے اور ان کے بوسیدہ کمبل سے جنت کی ہوائیں لہراتی ہوئی اور خوشبو آتی تھی ان کے قبروں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دلوں کی دنیا کو ایسا شاد و آباد کیا ہے، قیامت کی صبح تک ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور بجائے جاتے رہیں گے۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں اپنے پردادا کی خبر کا پتہ نہیں ہے، جبکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے دفنایا انہوں، دادا کی خبر کا پتہ نہیں۔ نعرے رسالت سید امیر شاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں۔ ہمیں اپنی دادا کی قبر کا پتہ نہیں، پردادا کی قبر کا پتہ نہیں، جو ہمارے گاؤں کی قبرستان میں ہم نے انہیں دفنایا۔ بے شک۔ بتاؤ لوگوں، جنہوں نے دنیا میں دین کے لیے کام کیا ہوتا ہے، خدا ان کے نام کے ڈنکے کائنات میں بجواتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ صدیاں گزر گئی، قبر میں جا کر جنت کی بہاروں کو لوٹتے ہوئے اب تک دلوں کی دنیا کو شاد و آباد کیے ہوئے۔ یہ کنیکشن کتنا مضبوط اور پاورفل، کتنا دمدار ہے کہ صدیاں بیتنے کے بعد یہ کنیکشن کٹنے نہیں پایا۔ اللہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او بھولے بسرے لوگ، پلٹ آؤ اس روش کی طرف جس پر چل کے راستہ جنت کو جاتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ پلٹ آؤ اس ڈگر پہ جہاں چلنے والے لوگ جنت کے مسافر بنا کرتے ہیں۔ پلٹ آؤ اس جگہ کی طرف جہاں کا مسافر دنیا کے ظلمات سے بالکل محفوظ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آ جاؤ اس دامن کرم میں، اس چھتر چھایا کے تلے تشریف لے آئیے، کھڑے کھڑے پوڑیاں مت ٹھوسی اپنے توند شریف میں۔ واہ واہ سمجھ واہ۔ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کی موت اور زندگی کے فیصلے پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا میں ہوتے ہیں، جہاں آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ پھر بھی ہم کیسے زندگی کے مزے لے رہے ہیں صاحب؟ اوہ کیا بات ہے، ہمیں سنی زندہ باد، زندہ باد۔ ایسی احمد قوم دنیا کے نقشے پہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، جو قوم بیک وقت 3 بر اعظم پہ دنیا میں حکومت کرتی تھی، آج اس قوم کے لیے زمین کا نقشہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ جو قوم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتی ہے، دنیا اسے فٹ بال بنا لیتی ہے۔ کبھی کوئی پارٹی کھیلتی ہے فٹ بال بنا کے، کبھی کوئی پارٹی کھیلتی ہے فٹ بال، اور یہ قوم اسی میں خوش ہے کہ آج ہم نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے تو اب یہ ہمیں فٹ بال بنا کے کھیلے گا، ہم اسی میں خوش ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ قیادت کے لیے رب نے تمہیں پیدا کیا تھا جی، قیادت کے لیے، دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کیا تھا، کمانڈنگ کے لیے پیدا کیا تھا، مفلوق الحال بن کر کے ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے رب نے تمہیں نہیں پیدا کیا تھا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، 1400 سالہ ریکارڈ پڑھیے مسلم قوم کا، اس دیش کا ریکارڈ پڑھیے اکھنڈ بھارت کا، صرف کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک نہیں بلکہ افغانستان کے سرحد سے لے کر کے برما، میانمار، شیاما، رنگون اور جنابی والا بنگلہ دیش اور موجودہ ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، یہ سارا حصہ جسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس اکھنڈ بھارت پر ہم نے 800 سال تک حکومت کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے مسلم قوم وہ ہوتی ہے جو قیادت کے لیے پیدا کی گئی۔
واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں پتا ہے یہ قیادتیں چھینی کیوں گئی؟ بہت اچھے بہت اچھے۔ تمہیں خبر ہے کہ تمہیں اتنا ذلیل و رسوا کیسے کیا گیا ہے؟ جب قوم پگلا جاتی ہے، بادشاہوں کے کرسی کے یہ جو ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ذرا پائے، جب شراب، شباب، عیاشی، بے حیائی، جوئے اور سٹے کے دلدل میں ڈوبتے ہیں نا، تو حکومتیں رب چھین لیا کرتا ہے۔ بے شک بہت آج ہماری قوم کا جوان بھی گرد پی رہا ہے، شراب پیتا ہے، افیون کھاتا ہے، نسوار نشہ کے لیے استعمال کرتا ہے نا؟ اور جناب والا ایک سے ایک سامان نکلا ہے اس نام پر۔ حیرت ہے کہ زیادہ تر اس بلا میں مسلمان مبتلا ہے۔ جس قوم کا مذہب یہ فرمان سنا ہے کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس قوم کا فرد نشے میں ڈوب گیا۔ واہ واہ واہ، پری پلاننگ کے تحت مسلم آبادیوں میں شراب کی دکانیں کھلوائی جاتی ہیں، چرس، گانجا، افیون، ان سب کی دکانیں کھلوائی جاتی ہیں، ذمہ داروں کے ہاتھوں ان کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، لوگ تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ قوم اور ڈوبے اور پھنسے۔ دنیا کو ڈر ہے قیادت کرنے والی قوم کو جاگنے نہ دیا جائے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ تھوڑی بہت جو زندہ ہے نا، اس زندگی کی رمق بھی دنیا ختم کرنے کی تیاری کر چکی ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو۔ او قوم کے بڈیروں، جوانوں، بزرگوں، تمہاری نئی نسل کی بیک بون میں کینسر کے امراض پیدا ہو چکے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے نسلوں کے تحفظ کے لیے بیدار ہوتی ہیں۔ قومیں وہی دنیا کے نقشے پہ شاد و آباد رہتی ہیں جنہیں اپنے نسلوں کے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ زندہ قوموں کو حال دیکھ لیں آج آپ، ہماری قوم کا حال دیکھ لیں۔ ہر قوم کے نسل، ہر قوم کے لیے زندگی مستقبل کی تابناک بنانے والی نسل کا نام ہے جوان نسل، اور اسی لیے دنیا کی ہر قوم اپنی جوان نسل پہ محنت کر رہی ہے۔ ہمارے جوان لوگ جو بیک بون ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں قوم کی، نہ انہیں پڑھنے سے مطلب ہے، نہ لکھنے سے مطلب ہے، نہ شرافت سے، نہ انسانیت سے، نہ دیانتداری سے، نہ ہی بزرگی سے، نہ ادب سے، نہ احترام سے، ہلل بازی۔ جہاں دیکھیے بھائی، میں سروے بتاؤں پورے ملک کے ہندوستان میں جیلوں میں 100% جو لوگ جیل میں بند ہیں ان میں 70% مسلمان جیل میں ٹھوسے ہوئے۔ گزشتہ مہینے فیض آباد شہر میں تھا، فیض آباد کی جیل کے جیلر نے ہمارے ایک ذمہ دار عالم کو بتایا کہ مولانا 100% جو قیدی ہیں اس میں سے 70% مسلمان ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 50% بے قصور مسلمان ہیں جو جیلوں میں ٹھوس دیے گئے ہیں، جیل میں سڑا دی جاتی ہے۔ اتنا نکما ہمارے دیش کا لوک تنتر اور خفیہ تنتر ہے جسے 20 سال لگ جاتے کسی مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ بے شک 25 سال کے بعد ہمارے دیش کا جج فیصلہ دیتا ہے یہ مسلمان جو اس جرم میں ماخوذ تھے، 25 سال جیل میں تھے، ان کا جرم ثابت نہیں ہوا، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ پوچھو ان پاگلوں سے یہ 25 سال تمہارا باپ لوٹائے گا اس جوان کا؟ کبھی احساس بیدار ہوا؟ 25 سال برباد کیے ہیں اس کشمکش میں کہ یہ مجرم ہے کہ نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ سچائی کی پرکریا میں ٹائم لگا؟ جی